محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ فجر کی آیات میں ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جب بھی کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے، اس کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قسم فرماتا ہے۔ جب کہ ہم کوئی ہماری بات پر اعتبار نہ کر رہا ہو تو ہم قسم کہتے ہیں اے اللہ دی قسمیں۔ ہم کسی کو اعتبار دلانے کے لیے، اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جب قسم فرماتا ہے تو وہ اس کی عظمت کے لیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی قسم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جب بھی کسی چیز کی اہمیت بیان فرماتا ہے، اس کی عظمت بیان فرماتا ہے، تو پھر قسم فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس آیت پاک میں فجر سب کے مراد کیا ہے؟ اس سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح صادق کا، صبح کاذب سے ہٹ کر نمودار ہونا، یہ ہے فجر، کہ اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان، چرند، پرند، حتیٰ کہ وحشی جانور، یہ سارے اپنے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ پھر قبروں سے نکل کر مردے، یہ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس، ہم نے تو جانوروں سے بھی نہیں سیکھا، درندوں سے بھی نہیں سیکھا، حیوانوں سے بھی نہیں سیکھا۔ ہم نے نماز پڑھی الا ماشاء اللہ، نماز بھی کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کوٹلی شریف جب حاضر ہوا نا، تو فجر کی نماز کے بعد قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے دادا مرشد کریم، آپ نے مجھے ایک کتاب بھیجی، فرمایا یہ کتاب پڑھو۔ عادت چونکہ میری تھی کہ نماز کے بعد سونا ہے،
تو میں سوچا چلو جو اٹھاں گا کتاب پڑھ لوں گا. تقریباً 2 یا 3 منٹ کے بعد حافظ منظر صاحب تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آج کل بیمار ہیں بابا جی، بڑے سرکار ان کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. تو وہ تشریف لے آئے کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں، لفظ مجھے یاد ہیں آج بھی، کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ فیصلہ آباد دا پامیں شیخ ہوئے تو پامیں مولوی، یہ کم ہی ہے فجر تو بعد سونا، پر تو سونا نہیں، تو ایک کتاب پڑھنی. مولوی ہوں یا کوئی شیخ صاحبان، ویسے ہے بھی شیخاں دا محلہ ہے، تو میں مولوی بھی ہاں تو اس محلے چ بھی رہی نا، میں تو 2 پاسوں مارے گیا نا. تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ فیصل آباد کا مولوی ہو یا شیخ، اس کی فطرت ہے، اس نے عادت بنائی ہوئی ہے کہ فجر کے بعد سونا ہے، جب کہ چرند پرند حیوان حتیٰ کہ وحشی درندے یہ اپنے اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں. کرونا نے ہمیں بتایا تھا بھئی زندگی ایسی بھی گزر جاتی ہے، لیکن نہیں ہائے سمجھ نہیں ہے کچھ. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی رات 2 بجے تک سب اٹھا لو، سب کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عشاء تو بعد جلدی سونا ہے ساڑھے بس سے چی نہیں. پھر دوسرا یہ انٹرنیٹ، یہ تو ماشاءاللہ اس نے تو ہر آج کل تو آپ کو جو بھی پیکج ملتا ہے اس میں انٹرنیٹ ہے کہ بھئی اتنے منٹ آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. وہ خدا کے لیے ہم کچھ خیال کریں. میری اہلیہ میرے ساتھ بچے بھی ساتھ تھے، کوڑلی شریف گئی. اب وہاں عشاء کی نماز کے بعد ایک عورتیں کو 2-4 عورتیں آ گئیں، ان کا جی باجی کچھ نعت ہی سناؤ. اس نے نعت سنا دی. اب میری اہلیہ نے کہہ دیا کہ سانو بابا جی سرکار گل ہی سناؤ. جو ناظمہ سی نا بی بی چپ کر کے سو جا، سانو حکم ہے کہ فجر عشاء پڑھ دیں فوراً نماز سو جاؤ اور اس کے بعد تہجد میں لے اٹھو. لیکن ہائے افسوس ہم نے کیا کر دیا. تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے اس وقت کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ صبح کی وقت کی اہمیت خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بھی ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ المدثر میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، جب صبح کی قسم ہے، صبح کی جب روشن ہو جائے. پھر سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب طلوع ہو جائے. پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر سب سے زیادہ جن سنتوں کا زور دیا گیا ہے وہ خود نبی علیہ السلام نے. فجر کی پہلی سنتیں تو ساڈا حال کی ہے جی اول تو اسی آنے ہی نہیں ہیں. جی آنے ہاں تو ادوں آنے ہاں جدوں نماز دا ٹائم ہوتا ہے، اسی جب پھر پڑھ لیں گے بعد تو یاد رہا یا نہ رہا. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں شہری فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے. والفجر، اس سے مراد فجر کی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فجر کی نماز کی اس لیے قسم فرمائی ہے کہ یہ دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے.
فجر کی نماز جو ہے یہ دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ فجر میں رات اور صبح کے فرشتے یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا سنیے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو فرشتے ساری رات تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور فجر کے وقت آسمانوں پر جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے، وہ تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ان کو بھی جانتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ فرشتوں، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں فجر اور عصر کی ڈیوٹی ایسے دیتے ہیں کہ ان کو ہر روز اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فجر میں ان سے پوچھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا، یہ بخاری شریف یہ حدیث کا نمبر ہے 555۔ پھر آگے دوسری کتاب مسلم شریف، اس حدیث کا نمبر جو ہے 632۔ سنن نسائی یہ 1484 نمبر ہے یہ حدیث پاک کا۔ پھر ذرا غور کیجئے،